السلام علیکم، کیسے آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی میں جھوٹ بول رہی ہوں تو جھوٹ بولتے ہوئے مجھے تھوڑی سی شرم بھی آ رہی ہے، لیکن یہ جھوٹ مجھے آج بولنا پڑے گا کہ مجھے انسٹا پہ بہت زیادہ ڈی ایمس آ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اس حوالے سے بات کریں کہ آپ کی بیسٹ فرینڈ نے وسیم سے معافی کیوں مانگی۔ تو جس بھی میری بہن نے یہ مجھ سے سوال کی ہے، میں اس کو صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ یہ سوال آپ جا کے میری دوست سے پوچھیں، میری بیسٹی سے پوچھیں۔ ظاہر سی بات ہے، انسان معافی اسی ٹائم مانگتا ہے جب انسان اپنے کیے پہ پچھتا رہا ہو، جب انسان کو لگے کہ وہ جو میں نے ویڈیوز بنائی تھی کسی کے کہنے پہ یا کسی کے دباؤ میں آ کے یا دوستی کی خاطر یا کسی بھی وجہ سے، اگر میں نے ان دنوں میں یتیم پہ ویڈیوز بنائی تھی تو وہ میں نے غلط کام کیا تھا، کسی کو اگر اس چیز کا پچھتاوا ہوتا ہے تو وہ پھر انسان معافی مانگتا ہے، اور معافی مانگنے سے کوئی انسان چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا۔ اور خاص طور پہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ غلط تھے، آپ غلط کا ساتھ دے رہے تھے، وہاں پہ پھر آپ کو دبے الفاظ میں معافی نہیں مانگنی چاہیے، وہاں پہ پھر آپ کو کھل کے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ کیونکہ میری دوست جو تھی پہلے، اس کا یہ ماننا ہمیشہ ہوتا تھا کہ گالیاں تو کسی اور ریئیکشن چینل والی کو ملی ہیں، تو اس نے خام میں ایویں پنگا لیا ہے، اس نے ویڈیوز آپ نے کافی عرصے سے اس کی دیکھی ہوں گی، جس طرح کی وہ باتیں کرتی جا رہی تھی مسلسل، تو احساس ندامت تھا اسے، بہت زیادہ احساس، اس کا معافی مانگنا بنتا تھا۔ تو اس حوالے سے میں مزید اور کچھ بھی نہیں کہوں گی، یہ تھوڑا سا میں کلپ جو کہ میں نے یادگار کے طور پہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ معصوم بنے پھر رہے ہیں، ایسے کہ جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہ ہو، وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہوں۔ لیکن یہ چھوٹا سا وائس کلپ میں نے ہمیشہ کے لیے مطلب ویڈیو سے ہی نکالا ہے، کوئی پرسنل وائس کلپ میں شیئر کروں، میں نے کبھی کسی کا نہیں کیا ہے، میں نے آج دن تک ساجدہ کا نہیں کیا تھا، تو میں اس کا کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ تو پھر میری جان تھی، تو اس کا میں کیسے کر سکتی ہوں؟ تو یہ وائس میں نے ویڈیو میں سے نکالی ہے، یہ میں آپ سب لوگوں کو سنانا چاہوں گی، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ لوگ معصوم بنے پھر رہے ہیں، جو اتنے عرصے سے چپ نہیں ہو رہے تھے، ابھی ان کو ایک تو چپ بھی لگ گئی ہے، اور دوسرا وہ معصوم بھی بنے پھر رہے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ شاید زیادتی ہو گئی ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، مجھ سے کچھ لوگ یہاں پہ مجھے ہنسی آتی ہے، بہرحال مجھ سے کچھ لوگ انسٹا پہ آ کے بار بار پوچھ رہے تھے، آپ سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں نا انسٹا پہ آ کے، تو مجھ سے بھی کرتے ہیں، میرے بھی سبسکرائبر ہیں، تو میں نے ضروری سمجھا اس بات کا جواب دینا۔ ہم نہیں چینل کسی کے بند کروانے ہیں، اور نہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یوٹیوب پہ آ کے آپ لوگوں نے بولا تھا نا کہ وسیم کے لیے رپورٹ مارو، آپ لوگوں کی جو رپورٹ تھی نا، اسٹرائک بھیجی تھی، لیکن اس نے جو رپورٹ کی تھی نا، میں آج کہتی ہوں، اور اس کے لیے میں سوری بھی کرتی ہوں کہ میں نے ناحق کسی بندے کے ان جیسی عورتوں کی باتوں میں آ کر کسی کی محنت پہ پانی پھرایا۔ کیا کہوں یہاں پہ میں، ہم جیسی عورتوں کی باتوں میں آ کے ایک رپورٹ اس کے بھائی کے بیٹے نے ماری تھی اور وسیم کا چینل ہی بڑھ گیا تھا، ہم جیسی عورتوں کی باتوں میں آ کے، اور اس کے لیے اس نے معافی بھی مانگ لی ہے۔ تو میں نے ویسے ہی پہلے ہی آپ کو کہا ہے کہ اچھی بات ہے، اگر انسان کو اپنے کیے پہ پچھتاوا ہو تو معافی مانگ لینی چاہیے، اور کھل کے مانگ لینی چاہیے۔ تو خیر یہ آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب تھا، یہاں پہ بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی، یہ بات کبھی میں جلے ارائیں کی عورتوں کے لیے بھی کہا کرتی تھی، ابھی میں اس کے لیے بھی کہہ دیتی ہوں، اعوذ باللہ من ذالک۔ تو چلیں جی، ویڈیو میں مزید اپنے ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ویڈیو آج کی بہت زیادہ خاص اور بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے، آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور چینل پہ اگر فرسٹ ٹائم آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ کل جو میں نے ویڈیو سونیا اور ریمشا کے حوالے سے اپلوڈ کی تھی، اس میں آپ سب لوگوں نے بہت اچھے کمنٹس کیے ہیں، مجھے بہت پازیٹیو رسپانس ملا ہے، لیکن اسی میں چند لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ وہ جو سونیا نے ویڈیو بنائی ہے وہ بالکل ٹھیک بنائی ہے، کیونکہ لوگ بعد میں سوال کرتے اور اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتی تھی، مطلب جن باتوں کا سونیا نے پہلے سے ہی جواب دیا کہ یہ سمجھے میرے بھائی کا ہی بچہ ہونے والا ہے اس دنیا میں، تو یہ باتیں لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتی تھی، تو سونیا نے اچھا کیا کہ پہلے سے صفائی دے کے چلی گئی ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے آپ لوگوں کی بھی یہ والی باتیں سن کے، کیا سچ میں آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے؟
آپ لوگ اگر میری نظر سے دیکھیں تو سونیا نے اپنی بھابھی کو جوتے مارے ہیں. یہ ایک عورت کی سب سے بڑی تذلیل ہے، سب سے بڑی تذلیل ہے کہ اسے سوشل میڈیا پہ کیمرے کے سامنے بٹھا کے سوال کیا جائے کہ بھابھی بھائی کب آئے تھے. اتنی سی بات کا مجھے جواب آپ لوگ دے دیں کہ یہ کوئی بات ہے سوشل میڈیا پہ کیمرہ آن کر کے پوچھنے والی. تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لوگوں نے یہ سوال کرنے تھے. چلیں ٹھیک ہے، کرنے تھے، لوگوں نے کرنے تھے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر لوگ کرتے تو پھر سونیا بوکھلا کے یا کسی بھی وجہ سے ویڈیو بنا دیتی، وہ ایک الگ بات ہوتی. لیکن جب لوگوں نے کیا ہی نہیں، یہ سوال لوگوں نے کیا ہی نہیں، اور پھر اس سوال کا جواب دینا اور پھر اپنی بھابھی کو ہی گندا کرنا اور پھر اپنی بھابھی سے ہی پوچھنا، یہ کتنی کوئی گھٹیا بات ہے. باقی باتیں آپ لوگ بھول جائیں، مجھے صرف یہ اتنی سی بات کا جواب دے دیں. کیونکہ لوگ پھر باتیں کرتے ہیں نا ایسے، باتیں کرتے ہیں. کیونکہ آپ کے ہسبینڈ ادھر ہے نا، آپ پہلے تو ادھر تھے نا، آپ کے پاس ہی تھے نا، پاس تھے تو ابھی گئے ہیں نا. تقریباً کتنے دن ہو گئے ہیں؟ تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے. 1 ماہ ہو گیا نا. تو 1 ماہ پہلے ایک ساتھ ہی تھے اس گھر میں نا. یہ جو مجھے کچھ چند لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے سوال کرنا تھا، لوگوں نے پوچھنا تھا، اسی وجہ سے اچھا کیا ہے سونیا نے. کس نے کہنا تھا؟ آپ لوگ کمنٹس میں نام لکھ کے بتایا کریں. ریئیکشن چینل والوں کو سب کو بدنام نہ کیا کریں. جس ایک پہ کسی کو شک ہوتا ہے نا کہ اس عورت نے یا اس ریئیکشن چینل والی نے اس طرح کی کوئی بات کرنی تھی، کیونکہ کسی کسی کی عادت ہوتی نا پرسنل لائف پہ وہ لوگ ریئیکشن کرتے ہیں. میری تو عادت نہیں ہے، تو پھر نام لکھ کے بتایا کریں کہ اس نے کہنا تھا. سب کو بدنام نہ کیا کریں. ایک تو اتنا دور تک کوئی سبسکرائبر سونیا لوگوں کا، رمشا لوگوں کا نہیں سوچتا، اتنا دور تک کوئی نہیں سوچتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ رمشا پہ کبھی کسی نے اس طرح کا کوئی بھی سوال نہیں اٹھایا، کوئی بہتان کسی نے نہیں لگایا، کوئی اس سے کسی کا ذاتی لینا دینا یا دشمنی نہیں ہے. میں نے تو جب بھی رمشا کے لیے بات کی ہے ہمیشہ اس کے لیے دعا ہی کی ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے، تو میں نے تو ہمیشہ اس کے لیے دعا ہی کی ہے. باقی اگر رمشا کے لیے کسی نے گندی سوچ رکھنی تھی اور رمشا سے اس طرح کے الٹے سیدھے سوال کیے جانے تھے بعد میں، تو ان کا جواب بھی بعد میں دیا جاتا تو وہ بہتر ہوتا. کیمرے کے سامنے پہلے سے بٹھا کے اسے جوتے نہ مارے جاتے. یہ میری کل والی ویڈیو کا مقصد تھا، یہ ساری باتیں تھیں. باقی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب لوگوں نے میری ہاں میں ہاں ملائی. باقی لاسٹ میں کسی کو اتنا ہی میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ جب کوئی بات کرتی ہیں تو اس بات پہ قائم رہنا سیکھیں. اگر کوئی انسان کسی سے میں یہاں پہ کوئی کا لفظ کیوں استعمال کروں، اگر جس نے معافی مانگی ہے سب کو پتہ ہی ہے. اگر میری دوست نے وسیم سے، یتیم سے معافی مانگ لی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بات پہ قائم رہے، اور آج کے بعد پھر وسیم پہ کوئی بھی سوال نہ اٹھائے، اس پہ کوئی بھی بات نہ کرے، اس کے ٹاپک پہ ویڈیو بنانا چھوڑ دے. سچ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ماں باپ کی قسمیں کھا کے یا اپنی نمازوں کا ذکر کر کے یا کسی چیز کا بھی ذکر کر کے، کسی اسلامی جو آپ نے اپنے لیے ادا کیا ہو اس کا آپ بار بار ذکر کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ میں سچ بول رہی ہوں. سچ یہ نہیں ہوتا. سچ بولنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت اس ٹائم پیش آتی ہے جب آپ کے پاس کوئی پروف نہ ہو. جیسے سونیا نے میری ویڈیو لگائی تھی اور میں نے اس دن قسم کھا کے اور بلکہ کلمہ پڑھ کے کہا تھا کہ میرا سونیا سے کبھی کوئی رابطہ نہیں ہوا. اس بات پہ بندہ قسم کھا سکتا ہے، لیکن اگر کل کو کوئی پروف ہی لے کے آ جائے اور بولے کہ میرا تو سونیا سے رابطہ تھا، پھر میں کیا کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہوں گی؟ بالکل اسی طرح آپ نے جو قسمیں کھا کے سچ بولے ہوئے نا، وہ کتنے فیصد سچ ہیں وہ مجھے پتہ ہے یا آپ کو پتہ ہے. تو پھر اسی وجہ سے میں آپ سے یہی درخواست کروں گی کہ یہ کومنٹس میں گیم کھیلنا بند کر دو. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ SKT کتنا برداشت کرتی ہے، کتنے کول مائنڈ کی ہے، سنتی رہتی ہے. پھر ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے، پھر SKT کہتی ہے کہ بس اب بہت ہو گیا ہے، اب اور برداشت نہیں کروں گی. ان ساری باتوں کا مطلب اور مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ اپنی معافی پہ قائم رہنا. بھٹکنے کی، ادھر ادھر جانے کی اب ضرورت نہیں ہے، اب واپس پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی باتوں پہ قائم رہنا سیکھو. بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.